صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا، گزشتہ خطبے میں نے تھوڑا سا تذکرہ کیا تھا. میں نے مناسب سمجھا کہ اپنی بہنوں کو بات سمجھانے کے لیے آج ان کا تفصیل سے تذکرہ کروں. سیدنا انس بن مالک خادم رسول رضی اللہ عنہ، ان کی والدہ محترمہ ہے، مالک بن نضر کی گھر والی، کتاب و مدنیہ سنت کا تھی، دائی، انصاریہ تھی، حکمہ. مہاجرہ نہیں تھی. اسلام کا تذکرہ سنا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے، بلکہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ آپ کی تشریف آوری سے پہلے ہی اسلام قبول کر لیا. نہ صرف یہ کہ اسلام قبول کر لیا، بلکہ اب چھوٹا سا بچہ انس اسے کلمہ سکھاتی ہیں. بیٹا میں پڑھتی ہوں، میرے ساتھ پڑھو، اشہد واللہ الہ الا اللہ. ہمارے ہاں الحمدللہ یہ اسلامی معاشرہ ہے، یہاں مسلمانوں کا معاشرہ، کم از کم مسلمانوں کا معاشرہ، یہاں کلمے کا تکرار عام ہے. میں اس معاشرے کی بات کرتا ہوں جہاں کلمہ توحید ایک اجنبی کلمہ تھا. اب بیٹے کی زبان پہ جاری نہیں ہوتا، اس قسم کے کلمات کبھی سنے نہیں تھے. گھر میں بولتے ہیں، ہر طرف غیر اللہ کی پرستش ہے. شوہر مالک بن نضر کافر ہے اور مخالفت کرتے ہیں، روکتے ہیں، لیکن دانا تھی، جرأت والی تھی. بیٹے کو کلمہ سکھا رہی ہیں اور بیٹے کا باپ آ کے لڑائی کرتا ہے کہ تو خود تو برباد ہوگی، میرے بیٹے کو بھی خراب کرے گی. خامد کی ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود، ابھی میں نے عرض کیا نا کہ خامد کی اطاعت کرنی ہے، لیکن ان کاموں میں کرنی ہے جو اللہ کی شریعت کے مطابق ہوں. شریعت کی مخالفت میں خامد کی کوئی اطاعت نہیں ہے، نہ مولوی کی، نہ حکمران کی، کسی کی نہیں ہے. کسی کی بھی اطاعت اللہ کی شریعت کے تابع. خامد کہتا ہے مت سکھاؤ، ماں کہتی نہیں میرا بیٹا ہے، میں اسے جہنم سے بچانا چاہتی ہوں، سکھاؤں گی. سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو بیٹے کو کلمہ یاد کروا چکی تھی، اور عمر کتنی تھی؟ 10 سال. صاحبزادے کی عمر کتنی؟ چند دن ہوئے. بچے کو ساتھ لیا، حضور یہ میرا بیٹا ہے، اللہ اکبر، اور میں اسے آپ کی خدمت کے لیے پیش کرتی ہوں. معیار دیکھیں، ایمان دیکھیں. اور تاریخ بتاتی ہے کہ تب تک ان کا شوہر انہیں چھوڑ کے جا چکا تھا. میری نہیں مانتی، تو نے کلمہ پڑھ لیا اپنے نبی کا، جا دفع ہو، پھر میں نہیں تیرے ساتھ رہتا. نکل گیا اور داستان لمبی ہے، پھر کسی واقعے میں قتل ہو گیا. بچے کا باپ سر پہ نہیں ہے، ایک ہی بیٹا ہے، اور اسے اٹھایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے لا کے پیش کیا. اور بچہ جب گھر میں آتا تو اسے سمجھاتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقار، شخصیت، عزت، احترام اس کے دل میں ابھارنے کے لیے سمجھاتی کہ میرے بیٹے گھر میں لیٹ آنا، میری بات نہ ماننا، یہ سب برداشت ہے، لیکن جس شخصیت کا تمہیں خادم بنایا ہے ان کی نافرمانی نہیں کرنی. اور اللہ کی قسم تعجب ہوتا ہے، 10 سال کا بچہ، انس خود بیان کرتے ہیں اور صحیح بخاری میں یہ واقعہ ہے. 10 سال، مسلم میں یہ 10 سال کا بچہ معمول سے ذرا لیٹ گھر میں آیا. ماں نے پوچھا انس کہاں رہ گئے تھے؟ اللہ کے نبی نے کسی کام سے بھیجا تھا. کس کام سے بھیجا تھا؟ فرمایا یہ رسول اللہ کا راز ہے، اماں میں آپ کو نہیں بتاؤں گا. عمر کیا ہے؟ 10 11 سال 12 سال. اور معیار کیا ہے؟ ماں کی تربیت کیا ہے؟ عورت کا کردار کیا ہے؟ اللہ کی قسم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اور شفقت اور تربیت اور تعلیم، لیکن بہت بڑا کردار انس کی ماں کا ہے کہ انس دنیا بھر کے محدثین کے استاد بنے. کتاب و مکثرین سنت کا اصحاب میں سے دائی، بیت الحکمہ. زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے اصحاب رسول میں سے صلی اللہ علیہ وسلم. اماں
یہ میرے نبی کا راز ہے. کیا معیار ہے یار اس بچے کا, کیا تربیت ہے اس ماں کی کہ 12 13 14 سال کے بچے کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رازدار بناتے ہیں. تو 40 سال کی عمر میں ہو جائیں تو یہ اعتماد کرنے کی ہمت نہیں پڑتی اسے کوئی بات سکھا سکے, کہہ سکے. ہمارے ہاں تو معیار ہے, کسی نے خیر خواہ سمجھ کے کوئی بات کہہ دی اسے 10 کے ساتھ ہم ملٹی پلائی کر کے آگے پھیلائیں گے. سمجھو میرے بھائیوں تربیت کیا ہوتی ہے. پرکھو میری بہنوں اپنا معیار, ماں کا کردار کیا ہوتا ہے. 10-12 سال کا بچہ ہے, اماں آپ کو نہیں بتاؤں گا سرور کونین کا راز ہے, اور ماں کہتی ہے کبھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز کسی کے سامنے مت کھولنا. یہ نہیں کہا میں تیری ماں ہوں, نہیں, لا تحدثن بسر رسول اللہ احدا, اللہ کے نبی کا راز کبھی کسی کو مت بتانا. اللہ اکبر, کیا کردار ہے اس خاتون کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا, اللہ کے نبی یہ میرا بیٹا ہے انس اور یہ میرے پاس دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے, آپ اس کے لیے کوئی دعا فرما دیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انس کے لیے دعا کی, اللہم اکثر رزقہ ومالہ, اللہم اکثر مالا واولادا, اللہ اس کے رزق میں, اس کی اولاد میں بہت زیادہ اضافہ کر دے. اللہ اکبر. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اتنا اضافہ کیا, انس بیان کرتے ہیں کہ انصاریوں میں میرے جتنا مالدار اور کوئی نہیں تھا. اور حجاج بن یوسف جب گورنر بنا تو تب تک مورخین لکھتے ہیں 119 لوگ اولاد انس میں سے دنیا سے فوت ہو چکے تھے. صدیوں کی بات نہیں, پہلی صدی ہجری ابھی پوری نہیں ہوئی. انس بن حجاج بن یوسف یہ عبد الملک بن مروان کے زمانے کا ہے. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے چند سال بعد کی بات ہے. تب تک یہاں تک پہنچتے پہنچتے 119 لوگ, اللہ نے اولاد اتنی زیادہ دی, انس کی اولاد میں سے 119 لوگ وہ تھے تو دنیا سے جا چکے. اللہ اکبر. اللہ ذوالجلال والاکرام نے اس خاتون کو اتنا وقار, عزت اور شہرت دی. ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ, یہ مدینہ کے بہت بڑے چودھری تھے, پیغام بھیجا, ام سلیم آپ سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. فرمایا طلحہ, ابو طلحہ تو ایسا آدمی ہے کہ تجھے انکار نہیں کیا جا سکتا, لیکن چونکہ تو کافر ہے میں تیرے ساتھ نکاح نہیں کرتا. اس نے پھر پیغام بھیجا, دولت چاہیے؟ حدیث میں آتا ہے اس نے پوچھا زرد دولت چاہیے کہ سفید؟ بتائیں کتنی چاہیے, یعنی سونا کتنا چاہیے, چاندی کتنی چاہیے؟ اماں جی جواب دیتی ہیں, ابو طلحہ مجھے معلوم ہے تو سونا بھی دے سکتا ہے, چاندی بھی دے سکتا ہے, لیکن مجھے تیرا اسلام چاہیے. اگر میرے ساتھ نکاح کرنا ہے تو اسلام چاہیے. اسلام سیکھنا شروع کر دیا, متاثر ہو گئے. اللہ ذوالجلال والاکرام نے دل تبدیل کر دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کے حاضر ہوئے. حضور میں نے پیغام بھیجا تھا ام سلیم کو جو آپ کی خادمہ ہے, آپ کی عقیدت مند ہے, انہوں نے مجھے اسلام کی طرف رہنمائی کی, مجھے کلمہ بھی پڑھائیے اور اس کے ساتھ نکاح بھی پڑھا دیجیے. اللہ اکبر. جناب انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں, کلمہ پڑھ لیا اور میری ماں نے, کہتے ہیں میری ماں نے مجھے کہا, انس ابو طلحہ نے رشتہ بھیجا تھا, میں اس سے نکاح کرنا چاہتی ہوں, میرے نکاح کا انتظام کرو. تصور کریں ذرا, ماں بیٹے سے کہہ رہی ہے تو ساڈے کو کر کے دیکھ لو. نہیں دیکھتے میری ماں کی ضرورت کیا ہے, انسان ہے اس کی ضرورت کیا ہے, اسے شوہر چاہیے. میں جوان 12 سال میری عمر ہوگی, میری ماں کا رشتے دار کر دی, کلاڑی مار کے مار دیں گے. یہ تربیت ہے ماں کی, یہ کردار ہے ماں کا. ماں بیٹے سے کہتی ہے
ابو طلحہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتا ہے، اسلام اس نے قبول کر لیا، میرے نکاح کا انتظام کرو۔ اور نکاح کا انتظام کر لیا۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ کا نکاح کیا۔ انس بیان کرتے ہیں اللہ کی قسم میں نے عرب کی عورتوں میں ایسا شاندار حق مہر کسی کا نہیں دیکھا جو میں نے اپنی ماں کا دیکھا۔ پوچھنے والے نے پوچھا ثابت ہیں، انہی کے ساتھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، صحابی بھی ہیں، انس تیری ماں کا حق مہر کیا تھا؟ کہا لوگ درہم و دینار لیتے ہیں اور لوگوں کی عورتیں سونا اور چاندی لیتی ہیں، میری ماں نے ابو طلحہ کا اسلام لیا۔ اور اس سے شاندار حق مہر انس کہتے ہیں کائنات میں نے کسی عورت کا دیکھا ہے۔ ابو طلحہ پوچھتے ہیں بتاؤ، داستان لمبی ہے، کئی مہینے منتیں کرتے رہے شادی کے لیے، بتاؤ کیا چاہیے؟ کہا تو نے حق مہر دے دیا، کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کر کے اور بتوں کی پرستش چھوڑ کے اللہ ذو الجلال والاکرام کی توحید کا اقرار کر کے، اس سے بڑی نعمت میرے لیے اور کچھ نہیں۔ میں ابو طلحہ انصاری کی بیوی ہوں، وہ ابو طلحہ جو کل کافر تھا آج مسلمان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ ذو الجلال والاکرام کے اپنے نظام ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ رضاعت میں خالہ تھیں، ام سلیم اللہ کے نبی کی رشتہ رضاعت میں خالہ تھیں۔ حدیث میں آتا ہے صحابہ کرام نے پوچھا حضور آپ تو اپنی ازواج کے علاوہ کسی کے گھر میں جاتے نہیں ہیں لیکن ام سلیم کے گھر میں چلے جاتے ہیں، فرمایا وہ میری خالہ لگتی ہے، حرمت کا رشتہ ہے۔ اور انس بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی تشریف لاتے اور میری ماں کے بستر پہ لیٹ جاتے۔ اللہ کی قسم یہ عظمت، یہ وقار، سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم جس کے گھر سے ایک بار ہو گزرے وہ گھر رحمتوں کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ وہ عورت کتنی خوش نصیب ہے جس کے بستر پہ اللہ کے نبی آ کے لیٹتے ہیں۔ خالہ ماں ہوتی ہے نا، رشتہ رضاعت میں حرام رشتہ، محرم رشتہ، اور سوئے ہوئے ایسے بات ذہن میں آگی، صحیح مسلم میں یہ واقعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے گھر میں ام سلیم کے بستر پہ سوئے ہوئے ہیں اور پیشانی مبارک پہ پسینہ چمکنا شروع ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ام سلیم فوراً آگے بڑھی، جمع کرنا شروع کر دیا، پلیٹ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی، ماذا تصنعین ھذا یا ام سلیم، ام سلیم یہ کیا کری جا رہی ہو؟ اللہ کے نبی ھذا عرقک نجعلہ فی طیبنا وہو من اطیب الطیب، یہ آپ کا پسینہ ہے، جمع کر رہی ہوں، کائنات میں اس سے اچھی خوشبو اور کوئی نہیں۔ عورت ہے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام نے ابو طلحہ سے بیٹا دیا، ابو عمیر اس کا نام رکھا ہے۔ اور صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں آتے، ابو طلحہ مالدار تھے، ام سلیم بڑی غیرت والی عزت دار دانا عورت تھی، بیٹے کو ناز و نام میں پال رہی تھی، تو بچے کے کھیلنے کے لیے ایک چڑیا یا چھوٹا سا پرندہ ایک پنجرے میں بند کر کے دیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ کے اس بچے کو کھیلتے ہوئے دیکھتے تو پوچھتے یا عمیر یا ابا عمیر ما فعل النمیر یا نغیر، یہ تیری چڑیا کیا کر رہی ہے بھائی؟ اچانک ایسا ہوا کہ بچہ بیمار پڑ گیا۔ یہ بات سمجھنا ذرا، ابو طلحہ انصاری گھر میں نہیں، اپنے کام کاج سے باہر نکلے ہوئے ہیں، بچہ بیمار ہوا، حتیٰ کہ باپ کے واپس آنے سے پہلے بچہ فوت ہو گیا۔ گھر والوں کو روکا ہے، اور میری بہنوں اپنا کردار اور ذمہ داری سمجھو، گھر والوں کو روکا ہے۔ ابو طلحہ آ رہے ہیں، پہنچنے والے ہیں، کسی نے بتانا نہیں، میں خود بتاؤں گی، اپنے کمرے میں جاؤ اور جا کے آرام کرو۔ بچے کو اس کے بستر پہ لٹا دیا، چادر وغیرہ اڑا دی۔ اب باپ گھر میں آیا، آ کے پوچھتا ہے ام سلیم میرے بیٹے کا کیا حال ہے؟ فرمایا وہ آرام میں ہے، آرام میں ہے، کھانا وانا کھایا، جو ضرورتیں تھی پوری کی۔ پھر جب ذرا طبیعت فریش ہو گئی تو ماں ایک سوال کرتی ہے،
اس بیٹے کی ماں جس کی میت تدفین کے بغیر گھر میں پڑی ہوئی ہے. یہ بات کہنا بڑا آسان ہے, شاید سننا بھی بڑا آسان سنت کا دائی بیت الحکمہ. لیکن ایک ماں جو دل میں ممتا رکھتی ہے اس سے ذرا پوچھئے کیا گزرتی ہے. چھوٹی عمر کا بچہ, محبت کی علامت, اور ابو طلحہ کا پہلا بیٹا چارپائی پہ میت کی کیفیت میں لیٹا ہوا, اور بیوی حقوق زوجیت ادا کرنے کے بعد اب اس بچے کے باپ کو سمجھا رہی ہے. ابو طلحہ بڑے عقل مند اور دانا ہیں, یہ مسئلہ بتائیں, اگر کوئی کسی کو اپنی امانت دے اور واپس لینا چاہے تو دینی چاہیے کہ نہیں دینی چاہیے؟ اللہ اکبر. ابو طلحہ کہتے ہیں کیوں نہیں, شریفوں کا تو وتیرہ یہی ہے کہ امانت واپس کرنی چاہیے. فرمایا وہ جو ابو عمیر اللہ نے ہمیں بیٹا دیا تھا نا, وہ اللہ کی امانت تھا, اللہ نے واپس لے لیا. ابو طلحہ پریشان ہے. صبح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز پڑھی اور جا کے سارا واقعہ کیا سنایا. اللہ کے نبی, رات کو ہم نے یوں اثر کی, میرا بیٹا فوت شدہ میرے گھر میں موجود تھا اور ہم میاں بیوی خلوت میں تھے اور میری بیوی نے مجھے بتایا نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ اللہ تیری اس رات کو بابرکت بنائے. اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی. پھر اس بچے کے لیے کہانی لمبی ہے, اللہ ذو الجلال والاکرام نے اس رات کی خلوت کے نتیجے میں بیٹا دیا. ام سلیم نے انس کو بلایا, انس آؤ یہ تیرا بھائی ہے, اسے سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے جاؤ. اللہ کے نبی نے کھجور چبا کے اسے گھٹی دی اور عبداللہ اس کا نام رکھا اور اس کے لیے برکت کی دعا کی. اہل سیر لکھتے ہیں, امام بخاری نے بھی لکھا, دیگر بھی اہل علم لکھتے ہیں, اللہ ذو الجلال والاکرام نے 9 بیٹے ابو طلحہ کو عطا کیے, 9 کے 9 قرآن مجید کے حافظ اور عالم بنے. قدرت ساری رب کی ہے, لیکن اس کے پیچھے تدبیر اور فراست ایک عورت کی, ام سلیم کی ہے. سر میں خاک نہیں ڈالی, بیٹے کی وفات پہ سینہ کو بھی نہیں کی. غم ہے کس ماں کو غم نہیں ہوتا. واللہ جانور کا بچہ, کسی جانور مؤنث کا بچہ اگر اس کی نگاہوں سے جدا کیا جائے تو وہ بھی بلبلاتی ہے. یہ تو انسان ہے, یہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ ہے, یہ تو انس بن مالک کی ماں ہے, یہ تو صحابیہ ہے. اس کے دل سے نرم دل کس ماں کا ہو سکتا ہے؟ لیکن مسئلہ کیا ہے؟ خامن تھکا ہارا آ رہا ہے, کتنے دن کی مسافت کے بعد آ رہا ہے, مجھ سے دور تھا, میں بیوی ہوں, اسے میرے جسم کی, مجھ سے لذت کی, تسکین کی ضرورت ہے. اس مسئلے کو, اتنے بڑے مسئلے کو کہ دل کا ٹکڑا موت سے ہمکنار ہو گیا, بیٹے کی میت گھر میں پڑی ہے, لیکن خامن کے آرام کے لیے, اس کی تسکین کے لیے اپنے آپ کو سجا سنوار کے پیش کیا. اللہ ذو الجلال والاکرام نے عظمت یہ عطا کی کہ اس کو, ام سلیم کو جنتی بنا دیا. ابھی میں انشاءاللہ حدیث عرض کروں گا. اسے جنتی بنا دیا اور ابو طلحہ کی اس رات میں اتنی برکت دی, 9 بیٹے دیے جو قرآن کے عالم اور حافظ بنا. اللہ اکبر. وہ داستان آپ نے سنی ہوگی, ہماری درسی کتابوں میں بھی ہوتی ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا بھئی آج محمد کے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. کوئی ہے جو اپنے نبی کے مہمان کو لے کے جائے؟ وہ یہی خاتون تھیں جنہوں نے چراغ گل کر دیا تھا اور بچوں کو تھپکنا شروع کر دیا تھا. ابھی دیتی ہیں, اور خامد سے کہا میں چراغ گل کرتی ہوں, تو ویسے ہی ہاتھ چلاتے جانا, کھانا صرف ایک آدمی کا ہے, اللہ کے نبی کا مہمان کھا لے. گھر میں لے کے گئے ابو طلحہ, حضور میرے ساتھ بھیج دیجئے. گھر والی اچھی ہو نا, خامد کو ٹائم سے ملتا ہو, کپڑے دھل کے ملتے ہوں, استری شدہ ملتے ہوں, تو اسے حوصلہ ہوتا ہے بغیر گھر والی کی اجازت لیے, ہوم منسٹری کے سگنیچر کے بغیر بھی اگر کوئی مہمان میں گھر میں لے گیا تو دروازہ کھل جائے گا. جو میں نے نہیں ملنی تو میں کسی نے اور جا کے اتنے جوتیاں کھانی. بغیر پوچھے لے کے گئے, حضور آپ کا مہمان ہے, میرے ساتھ جائے گا. گھر والی سے جا کے پوچھا بھئی کھانا تو اتنا سا ہے, کیا کریں؟ اللہ اکبر. دونوں عقل مند تھے, جنت کے حریص تھے, آپس میں اتفاق تھا. کرنا کیا ہے, بچوں کو ذرا تھپک کے دوسرے کمرے میں لے جاؤ اور چراغ درست کرنے کے بہانے گل کر دینا, بجھا دینا, میں ویسے ہی منہ چلاتا رہوں گا, ہاتھ چلاتا رہوں گا, جو کھانا ہے مہمان کھا لے گا. صبح دم
ابو طلحہ گئے مسجد میں, اللہ کے نبی فرماتے ابو طلحہ جو کچھ تو نے رات کیا آسمان سے جبریل نے آ کے مجھے بتا دیا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, خود ضرورت ہوتی ہے لیکن دوسروں پہ خرچ کرتے ہیں. یہ آیت اللہ نے ام سلیم کے اس عمل کے نتیجے میں بتائی. یہ وہ خاتون ہے جس کے عمل کے نتیجے میں قرآن اترا. ابو طلحہ رضی اللہ عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک دیکھتے ہیں. اللہ اکبر. گھر میں جا کے بات کی, ام سلیم میں نے اللہ کے نبی کا چہرہ دیکھا, آپ کے چہرے پر فاقے کے آثار تھے. تب اتنی سہولتیں نہیں تھیں, نعمتوں کی اتنی فراوانی نہیں تھی. اللہ جانتا ہے ہم تو لاکھوں نعمتیں استعمال کرتے ہیں اور ناشکری کرتے ہیں. یہ تیرے نبی کی زندگی ہے کہ چہرے پہ فاقے کے آثار ہیں اور دیکھنے والے دور سے محسوس کرتے ہیں. ابو طلحہ پھر ارے تو اللہ کے رسول کو چھوڑ کے آ گیا, وہ ہے نا روٹی کے چند ٹکڑے ہمارے گھر میں, اور میں وہ مشق وہ برتن ذرا پونچھ کے نچوڑ کے چند قطرے گھی کے بھی مل جائیں گے, نبی علیہ السلام کو بلا کے لاؤ. انس جاؤ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے آؤ, کھانا کھلاتے ہیں. اور ابو طلحہ کہتے ہیں لیکن کان میں جا کے چپکے سے کہنا خادم رسول کیا ہے, حضور ابا نے بھیجا ہے, آپ کو بھوک لگی آپ ہمارے گھر میں تشریف لے آئیں. اللہ کے نبی فرماتے ہیں او بھائی آپ کے لیے خوشخبری. اللہ اکبر. امت بھی بھوکی ہے, نبی بھی بھوکا ہے. اور پھر اللہ ذوالجلال والاکرام کھانے کا انتظام یوں کرتے ہیں, بھائی آپ کے لیے خوشخبری ہے. حضور کیا فرمایا, ابو طلحہ نے کھانے کا پیغام بھجوایا ہے. اب انس دوڑے, ابا تگڑا ہو جا. بھئی انس کیا کہا؟ میں نے تو حضور علیہ السلام کو کان میں کہا تھا, اللہ کے نبی نے تو اعلان کر دیا. سارے آ رہے ہیں, حدیث میں آتا ہے ابو طلحہ انصاری رضی اللہ عنہ گھر سے باہر نکلے اور اللہ کے نبی کو جا کے عرض کیا, حضور تھوڑا سا ہے آپ کے لیے تھا. میں اچھا کوئی مسئلہ نہیں ہے, تم دروازہ کھولو. سبحان اللہ. دروازہ کھولا, وہ آگئی روٹی, اور ام سلیم رضی اللہ عنہا نے وہ جو گھی والا برتن تھا نا وہ نچوڑ نچاڑ کے جیسے تیسے کر کے وہ جو تھوڑا بہت ملا وہ لا کے دوسری پلیٹ میں, حضور یہی ہے کرتے, ٹکڑے کیے ایک پلیٹ میں ڈالے اور اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا کی. حدیث میں آتا انس بیان کرتے ہیں جو اللہ کے نبی نے چاہا اپنے رب سے مانگا اور فرمایا انس یہ جتنے باہر کھڑے ہیں نا آپ جاؤ 10-10 کی ٹولیوں کو اندر بھیجنا شروع کر دو. 10 آ رہے ہیں ام سلیم کے دسترخوان سے کھا کے جا رہے ہیں, دوسرے 10 آ رہے ہیں کھا کے جا رہے ہیں, سارے سیر ہو کے کھا لیا. اللہ کے نبی نے خود بھی کھا لیا. فرمایا ابا طلحہ ام سلیم جاؤ یہ اللہ ذوالجلال والاکرام نے تمہارے لیے چھوڑ دیا. اللہ کی قسم میں حیران ہوتا ہوں کیا عظمت ہے اس عورت کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کے برتن پہ جس کے بستر پہ جا کے محو آرام ہوتے ہیں اور جس کے برتن میں کھانا کھاتے ہیں اور برتن بھر جانے کے لیے آسمان سے رحمت کی دعائیں مانگتے ہیں. اللہ اکبر. تربیت کرتی ہے اولاد کی, سکھاتی ہے اولاد کو دین, خامد کو کلمہ پڑھا کے اسلام پہ لائی, بیٹے کو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنایا, زندگی ساری اسلام پہ بسر کر دی. حتیٰ کہ جب احد کا معرکہ ہے, سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم شدید زخمی ہیں, بہت ساری شہادتیں ہو چکی ہیں, بہت سارے لوگ زخمی ہیں. سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اور جناب سیدہ ام سلیم رضی اللہ عنہا اپنی کمر مبارک میں مشکیزیں اٹھا اٹھا کے زخمیوں کو پانی پلاتی ہیں, ان کے زخموں پہ مرہم رکھتی ہیں. کتاب یہ کام ہے عورت کے کا کرنے دائی والے. بیت الحکمہ. یہ ذمہ داری ہے عورت کی, اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا, انہیں دین سکھانا, انہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مطیع و فرما بردار بنانا. اللہ کی قسم ماں کی ذمہ داری ہے, پوچھے اپنے بچوں سے شام کو ہاں جی ہوم ورک کیا, سوال ہوتے ہیں نا, آج ٹیچر نے تیری ڈائری پہ یہ کمپلین کی ہے, یہ سارا محاسبہ ہوتا ہے. اور میری ماں میری بہنوں اپنی اولادوں سے پوچھا کرو, بتاؤ آج نمازیں کتنی پڑھی ہیں, بتاؤ آج سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ درود کتنا پڑھا ہے. میں آپ کا بھائی
شادی کی, اللہ ذو الجلال والاکرام نے بیٹا دیا, ماں بیٹا دونوں ایک ہی دن میں فوت ہو گئے. انسان ہے, بندہ صدمہ محسوس کرتا ہے. دل میں خیال آیا اور اللہ ذو الجلال والاکرام سے دعا کی, اللہ تو مجھے توفیق دے, میں شادی کروں گا اور تو مجھے بیٹا عطا کرے گا تو سب سے پہلے کلمہ پڑھاؤں گا اور اس کے فوراً بعد اسی مرحلے پر اپنے بیٹے کو تیری نبی کی ذات پہ درود پڑھنا سکھاؤں. میں گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا, تحدیث نعمت کے طور پہ آپ کو بات عرض کرتا ہوں, میرا بیٹا ماشاءاللہ یہاں پھرتا ہے, مسجد میں آیا کرتا ہے, میرے ساتھ تھا, اپنی اس کی ماں بھی تھی ساتھ. گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے بچے نے کوئی 2-4 کلمات ایسے کہے جو پہلے دن ہمیں سمجھ آئی کہ بچہ یہ بول رہا ہے. واللہ میں نے فوراً گاڑی سائڈ پہ لگائی اور اپنے بیٹے کو کلمہ پڑھایا اور اپنی گود میں سٹیرنگ پہ بیٹھ کے میں نے اپنے بیٹے کو جیسے تیسے بھی اس نے پڑھا, محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ پورا درود پڑھایا. پوچھا کرو اپنی اولاد سے نمازیں کتنی پڑھی ہیں, اللہ کے نبی پہ درود کتنا پڑھا, کیا کیا دن بھر تو نے, ہوم ورک نہیں کیا, بعض پرس ہوتی ہے, پیسے زیادہ خرچ کیے ہیں, گھر لیٹ آیا ہے, سائیکل خراب کر لی ہے. یہ مسئلہ, ہر مسئلے پر ہم احتساب کرتے ہیں, اس مسئلے پر احتساب کیوں نہیں ہوتا؟ ماں پوچھتی ہے, بیٹا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کام سے بھیجا تھا, سنا تو کھیلتا رہا, کام نہیں کر کے آیا. یہ کردار ہے ماں کا. اور جب ضرورت ہے تو وہی ماں اپنے کندھوں پر مشکیزیں اٹھا کے زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کر رہی ہیں اور مریضوں کو پانی بھی پلا رہی ہیں. نبی کریم صلی اللہ, آخری بات عرض کرتا ہوں, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر فرماتے ہیں, اریت الجنہ فرأیت امرات ابی طلحہ, صحیح مسلم میں کہتے اللہ ذو الجلال والاکرام نے مجھے جنت دکھائی. یہ سفر معراج کا واقعہ ہے اور میں نے وہاں ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم کو جنت میں دیکھا. وہ جہاں بلال کا ذکر ہے نا رضی اللہ عنہ, ہم عام طور پہ اتنا ہی بیان کرتے ہیں, اسی حدیث میں ام سلیم کا ذکر بھی فرمایا, میں نے ام سلیم کو دیکھا, ابو طلحہ کی گھر والی کو دیکھا, اور تھوڑا سا آگے گیا تو میں نے بلال کو دیکھا. اور دوسری حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, دخلت الجنہ فسمعت خشفۃ, میں جنت میں داخل ہوا تو میں نے آوازیں سنی اور میں نے کہا, وہ جو فرشتے تھے نا ساتھ, ان سے کہا یہ کون ہے؟ قالوا هذه الغسیمہ بنت ملحان ام انس بن مالک. اللہ کے نبی, یہ ملحان کی بیٹی غمیسہ نام تھا ان کا, ام سلیم انس بن مالک کی ماں, ابو طلحہ کی بیوی, یہ آپ کی خادمہ, وہ جو مدینہ میں آپ کی خدمت کیا کرتی ہے نا, اللہ جلال والاکرام نے جنت میں اس کے لیے گھر بنایا. یہ آوازیں اس کی آ رہی ہیں. میرے عزیز بھائیوں, عورت جن سے بازار نہیں ہے. اور میری ماں اور بہنوں, آپ کی زندگی کا مقصد صرف زیب و آرائش, نعمتیں اور سہولتیں نہیں, یہ اشتہاروں پہ لٹکنا, اپنے حسن و جمال کی نمائش کرنا, یہ آپ کی زندگی کا مقصد. اللہ کی قسم, یہ تو تذلیل ہے, یہ تو تذلیل ہے. عورت کا مقام یہ ہے, جب ضرورت تھی تو لخت جگر کو اٹھا کے رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا. جب ضرورت تھی تو فوت شدہ بیٹے کو چادر اڑا کے اس کے خامند کی تسکین کا پورا, اس کے باپ کی تسکین کا, اپنے خامند کی تسکین کا پورا سامان فراہم کیا. اور جب ضرورت تھی تو اپنا پیٹ کاٹ کے محمد رسول اللہ کے مہمان کی ضیافت کی. اور جب ضرورت تھی تو جو چند ٹکڑے گھر میں تھے وہ اٹھا کے سرور کونین کے اصحاب کے سامنے آپ کی خدمت میں پیش کیا. کتاب و سنت کا دائی, جب ضرورت پیش آئی حکمہ, تو پھر مشکیزیں اٹھا کے. اور حدیث میں آتا ہے, حالت یہ تھی ام المومنین کی اور ام سلیم رضی اللہ عنہما کی کہ تیزی کے ساتھ چلتی تھیں, پازیبیں ننگی ہو رہی تھی, یہ کپڑا شلوار, ہوش نہیں تھا نا, جنگ کا میدان ہے, تیزی کے ساتھ چلتی تھی, پنڈلی ننگی ہو رہی تھی, پازیب نظر آ رہی تھی. اس کے باوجود میدان جہاد میں, اور اللہ کی قسم حیرانی کی بات ہے, خامد بھی جہاد کے میدان میں ہے,
بیوی بھی جہاد کے میدان میں ہے، اور خامد کا کردار کیا ہے؟ جب گمسان کا رنگ پڑا اور دربار خلافت پہ، مرکز خلافت پہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پورا بوجھ ہے اور پورا لشکر کافروں کا ٹوٹا پڑ رہا ہے کہ کسی طرح اللہ کے نبی کو شہید کر دیا جائے، کوئی دفاع کرنے والے لوگ نہیں ہیں، تب ابو طلحہ انصاری سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ کے نبی یوں اونچے کے اوپر سے دیکھنا چاہتے ہیں میدان جنگ کی حالت کیا ہے، اللہ کے نبی دیکھنا چاہتے ہیں، پیچھے کھڑے ہیں طلحہ کے، اور طلحہ کیا کہتا ہے؟ نہری دون نہری کا، حضور گردن جھکا لیجئے، ابو طلحہ کی چھاتی کے پیچھے چھپ جائیے، جو تیر محمد کی چھاتی کی طرف آئے گا نہری دون نہری کا، وہ طلحہ کی چھاتی پہ لگے۔ بچے تھے نا ان کے بھی۔ ابھی میں نے عرض کیا اللہ کے نبی کے مدینہ تشریف آوری کے بعد ابو طلحہ نے اسلام قبول کیا، پھر نکاح ہوا، اور غزوہ احد 2 سال کے بعد غزوہ احد ہو رہا ہے، ابھی تو شادی کو چند سال ہوئے یا کچھ عرصہ گزرا، اولاد انس بن مالک تو ہے نا، سردار ہے ابو طلحہ، دانا اور صاحب بصیرت ہے ام سلیم، لیکن سرداری کا معنی کیا؟ سرور کونین کا دفاع، سرداری کی ڈیمانڈ کیا؟ دین کی خدمت، بصیرت کا امتحان کیا؟ میدان جنگ میں کھڑی ہے، خامد کہتا ہے نہری دون نہری، حضور جو تیر محمد کے سینے پہ آئے گا وہ ابو طلحہ اپنے سینے پہ برداشت کرے گا، اور اسی ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم اپنے کندھوں پہ مشکیزیں اٹھا کے محمد رسول اللہ کے زخم صاف کر۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔